دیس پردیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عرفان راجہ. ناظرین، آج دیس پردیس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں چودھری نعیم صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں گجر خان سے. تو چودھری صاحب، سب سے پہلے ویلکم دیس پردیس ٹی وی پر. بہت مہربانی، شکریہ. اور آج کل پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیں، موسم بڑا گرم ہے اور سیاسی جو ہے معاملات وہ بھی بڑے گرم ہیں. جی بالکل. تو کیسا چل رہا ہے ماحول؟ سب سے پہلے تو عرفان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیس پردیس ٹیم کی چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے میرا یہ پیغام ٹی وی چینل پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو باہر دیکھ رہے ہیں. میری دیکھنے والوں کے لیے بھی نیک تمنائیں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور انہیں خوش و خرم رکھے. چودھری صاحب بہت شکریہ. اور سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد، جو کہ ایک لانگ مارچ بھی ہوا اپریل میں، جس میں مسلم لیگ نون سے قیادت کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب، اور پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو صاحب نے آغاز کیا تھا. تو پی ڈی ایم بنی اور سارے معاملات ہوئے. بیسیکلی وہ مارچ جو تھا وہ ان پارٹیز پی ڈی ایم کے مطابق وہ یہ تھا کہ جی مہنگائی کا عوام کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، جو کہ ایک خان صاحب کی حکومت میں انتہا کی مہنگائی تھی. اس سلسلے میں یہ تحریک عدم اعتماد ہوئی اور کامیاب ہوئی. اور اس کے بعد بھی چلیں، وہ ان کا جو مین ٹارگٹ تھا یہ کہ ایک پی ڈی ایم کا اقتدار آئے، وہ بھی آ گیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں. اب مہنگائی پہلے سے زیادہ ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طریقے عدم اعتماد آئی ہے یہ ایک قانونی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ کار ہے. صحیح. جس طریقے سے بھی یہ آئی ہے 11 پارٹیوں کا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 11 پارٹیوں نے اکٹھے ہو کے ہمیں اتارا ہے. دیکھیں، اگر ان کا اپنا ایک ذاتی کردار ہے، ایک سیاسی قد کاٹ ہے، ایک وزن ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چور ہے، یہ ہے، اس نے مجھے، سارے اکٹھے ہوئے ہیں، چور اکٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ قانونی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے. لیکن طریق عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار تھا کہ جس کے ذریعے سے پہلے وہ پیش ہوا. غالباً 16 اپریل تھی یا 17 اپریل تھی، اس کو ٹالا مٹولا گیا. پھر دوبارہ 21 اپریل کو یہ سارا ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف مہیا کرنے والا پاکستان میں. انہوں نے یہ 5 ججز تھے، ججز صاحبان، جنہوں نے یعنی کہ 5-0 پہ یہ فیصلہ آیا کہ 5 ججوں نے یہ کہا کہ آپ طریق عدم اعتماد کرائیں. اگر یہ نہ ہوا تو آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات ہیں پاکستان میں. صحیح. لیکن آپ بخوبی سمجھتے ہیں، چینل سے آپ کا واسطہ رہتا ہے، آپ آگے پیچھے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح عدم اعتماد پیش ہوا ہے، جس تاریخ یعنی کہ یہ ہونا تھا عمل، اس عمل کو ٹال مٹول کر کے آگے بڑھایا گیا. اتنی لمبی سپیچز کی حکومتی اراکین نے کہ انہوں نے کہا کہ شاید آج بھی اس کو جو ہے نا ٹال مٹول کر کے آگے کیا جائے. لیکن جب یہاں تک بات نہیں بنی اور انہوں نے ٹائم بھی کراس کر دیا، رات کے 12 بج گئے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے اداروں کو. یقین مانیں کہ ہم آج فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی ایک آئینی ملک ہے، اور اس میں اداروں کا ایک جو ہے وہ حقیقی رول ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ایک بڑی سینیارٹی اور بڑی سمجھداری سے کام لیا، اور عدالتیں بھی کھلیں، سارا کچھ ہوا. اگر یہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں ایک جو خانہ جنگی کی جو صورتحال تھی اس موجودہ حکومت کا، تو یہی تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے نا انارکی پیدا کی جائے اور دھندا فساد کر کے نا تو سارا گٹال مٹول کر کے پھر ان کو جو ہے بند کر کے تو حکومت چلائی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں یہ سارا جو ہے نا اس کا سہرا جو جاتا ہے نا قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ جاتا ہے اور انتظامیہ پہ جاتا ہے. انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں 21 اپریل کے حوالے. چودھری صاحب، ابھی جو حالات جا رہے ہیں بڑے مشکل ترین حالات ہیں، اور حکومت کو بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے. الیکشن میں جانا چاہیے یا یہ جو 1 سال 1.5 سال کا عرصہ رہتا ہے اس کو گزارنا چاہیے. اور ادھر سے پریشر ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے. پبلک کا بھی ایک پریشر ہے. عوام عمران خان کے جلسے آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلسے ہیں. اس پر بھی میں چاہوں گا آپ بات کریں کہ اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں وہ، تو کیا اس کی صورتحال کیا بنے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو سوال آپ کا بڑی اہمیت کا عمل ہے
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جلسوں سے آپ ووٹ کو کنسیڈ نہیں کر سکتے. صحیح ہے, یہ تو بالکل. یہ آپ اگر میں مثال آپ کو اپنی پارٹی پہ دے رہا ہوں, آپ مریم نواز صاحبہ کے جلسے دیکھیں کشمیر الیکشن میں, بالکل ایسا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے آپ دیکھیں, اور پی ڈی آئی کے جلسے آپ دیکھیں. میرے خیال میں جلسوں کو اور ووٹنگ باکس کو جو ہے نا وہ آپ کمپیرزم نہیں کر سکتے, ان کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے. لیکن جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کہ 3.5 سال کا آپ ایوریج کریں اور 70 سال کا ایوریج کریں. انہوں نے 3.5 سال میں جو 70 سال کی مہنگائی تھی اس کو 3.5 سال میں انہوں نے اتنی ڈبل کر دی چیزیں. اب موجودہ جو حکومت ہے میرے خیال میں بے بس تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن مشکلات میں ضرور ہے, لیکن حل انہیں نکالنا پڑے گا. اگر حل نہ نکلا تو ابھی اگر یہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی مہنگائی میں سمجھتا ہوں پہلے سے ڈبل ہو جائے. دیکھیں پیٹرول ایسی چیز ہے کہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی مٹی سے لے کے سونے تک ہر چیز کے بھاؤ جو ہے وہ اوپر جائے گا, اور جو انتظامیہ ہے موجودہ کی حکومت ہے اس کے لیے مسائل بڑھیں گے. دوسرا میں خان صاحب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بلند و بانگ دعوے کیے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, اور 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی. دیکھیں کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ ایک میرے خیال میں بہت ہی بڑا دھوکہ ہوا ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے بلند و بانگ دعوے میں یہ کروں گا, کشمیر کو آزاد کراؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی بنائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. لیکن انہوں نے آتے ہی یقین مانے کہ پاکستانی عوام کے جذبات کو روندا. سب سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کی بھینسیں بیچی, پارلیمنٹ کی گاڑیاں فروخت کی. یعنی آتے وقت ہی انہوں نے اپنا جو ایک ان کا جو عادت تھی نا, جو کام تھا, اسی سے شروع کیا کہ ہر چیز کو نیلام کرو. اچھا نہیں بھائی, خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں, بلکہ شروع سے جب سے وہ سمجھ لے پی ٹی آئی بنی ہے 25-26 سال سے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو پارٹیز ہیں جیسے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, پچھلے 30-40 سال سے لوٹ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا, ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو 3-3.5 سال, لیکن 40 سال سے برسر اقتدار تھے, انہوں نے کیا کیا؟ میں چاہوں گا اس کے بعد. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ 2098 میں جب میاں صاحب کی حکومت گری, میں ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں, تھوڑا ٹائم لگے گا. 98 میں جب حکومت گری تو اس وقت پاکستان پہ قرض نہیں تھا. انہوں نے ایک اسکیم چلائی تھی, قرض اتارو ملک سنوارو, اس میں ہم کلینس ہوئی, اور اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستانی عوام نے اس کو مانا, اس میں پیسے دیے. یہ نہیں انہوں نے جیب سے نہیں دیے, عوام نے دیے ہیں, لیکن قرض اترا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا دور آیا, $6,000 ہم پہ قرض چڑھا, 6,000 ارب قرض اس وقت ہوا. پھر آگے آ گئی حکومت پیپلز پارٹی کی, انہوں نے اس قرض کو 16 سے 18,000 تک لے گئے. پھر نون لیگ کی حکومت آئی, پھر 30,000 ارب سے بھی اوپر گیا, اور اب جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے 22,000 ارب قرض لے کر پچھلی تینوں حکومتوں کا ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے. اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مہنگائی کی ہے, ان پہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں جب آپ باہر تھے اس وقت آپ حکومت میں موجود نہیں تھے. خان صاحب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے تھے جی کہ میں جب آؤں گا تو باہر سے نوکریاں کرنے کے لیے لوگ اس پاکستان میں آئیں گے. یقین مانے, ان کے اتنے بڑے دعوے تھے. انہوں نے کہا تھا میں گھر بنا کے دوں گا, یہ کروں گا. کشمیر کے آپ سفیر بنے ہوئے تھے, آپ کہہ رہے تھے میں کشمیریوں کے لیے فلاں کروں گا. آج آپ نے کشمیر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا, وہ پاکستان کے نقشے میں موجود نہیں. کشمیر کی ماؤں بہنوں کی جو ہے عصمتوں پہ سیاست کی آپ نے, کیا آپ نے ان کو دیا؟ ان کے بچے رو رہے ہیں آزادی کے لیے, کیا آپ نے ان کو دیا؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جذبات کو آپ نے, یقین مانے کہ کوئی آپ نے اگر 2% بھی آپ کر لیتے نا بہتری. خان صاحب کے لیے میں کہہ رہا ہوں یقین کرے کہ آپ جلسوں کی ضرورت ہی نہیں. اچھا نہیں بھائی, کوئی ایک بڑا پروجیکٹ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب نے بالکل کچھ نہیں, جیسا کہ ہیلتھ کارڈ ہے, ہیلتھ کارڈ میں بیلنس ہے ایک بندے کے لیے 10 لاکھ روپیہ, تو یہ بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. بالکل میں آپ کو کہتا ہوں یہ ایک انشورڈ کمپنی ہے, اس کو آپ ان کا ذاتی نہ کہیں. میں کہتا ہوں چلو ان کے دور میں یہ ہوا, یہ ان کا ایک کام ہے, لیکن یہ ایک انشورنس سسٹم ہے. اس میں اگر آپ کلیم ہوگا تو پیسے آئیں گے, نہیں ہوگا تو انشورنس کمپنی ہے. ان کا میگا پروجیکٹ جو ہوتے ہیں ملک ان سے ترقی کرتا ہے. بالکل میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں, موٹر ویز ہو گئے, میٹروز ہو گئیں, اور کوئی آپ یونیورسٹیز بنا لیں, کوئی اچھا سا ہاسپٹل بنا لیں. وہ نون لیگ والوں کو کہتے ہیں جی انہوں نے پاکستان کے کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں دیا.
آپ نے کیا دیا ہے؟ صحیح. ان کو کہتے ہیں آپ نے صحت کے لیے یہ نہیں کیا، تعلیم کے لیے یہ نہیں کیا، آپ کے بچے باہر ہیں، آپ کا فلاں، لیکن آپ نے کیا دیا ہے ملک کو؟ اگر آپ یقین کریں 3.5 سال کی کر کے ان کو چھوڑ دیں، اب وہ آئیں اقتدار میں، چلو مہینہ ان کو ہو گیا، یہ مانتے ہیں ہم کہ ان سے ملک اب بھی سٹیبلائزڈ نہیں ہوا ہے، صحیح. یعنی کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، ابھی مزید تک تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ اتنی جلدی کنٹرول ہونے والا سسٹم نہیں ہے، اس پہ اگر پورا کم از کم 6-7 مہینے لگیں گے. لیکن جو اب یہ لانگ مارچ کا انہوں نے شروع کر دیا ہے کام، میرے خیال میں اب ملک انارکی کی طرف جانے کا خدا نخواستہ. کیا لگتا ہے نعیم بھائی، یہ ابھی 25 تاریخ کی کال دے دی ہے عمران خان صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے نکلیں گے لوگ، آئیں گے اسلام آباد، اور اسی طرح اوورسیز بھی لوگ اپنے اپنے ملکوں میں نکل رہے ہیں، تو حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا حکومت جائے گی؟ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، احتجاج جو پرامن احتجاج ہے، یہ ہر کوئی بھی پارٹی ہے اس کا بنیادی حق ہے. آپ اگر ملک کو بند نہ کریں، کسی سائڈ پہ بیٹھ جائیں، جیسے آپ نے پہلے دھرنا دیا ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ اگر کسی حکومت کو پریشرائز کریں گے، یا آپ چاہتے ہیں کہ پریشرائز کرنے سے مستعفی ہوں گے یا استعفے آئیں گے یا ری الیکشن یا دوبارہ الیکشن کی کال آئے گی، تو یہ آپ کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے. لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو غیر آئینی طریقے سے یا جبر سے کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کی، تو میرے خیال میں قانون حرکت میں آئے گا اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا. ایسا آپ کو، اگر ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کیا، یہ پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، ان کی اپنی جو چیئر پرسن ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر 22 کروڑ عوام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. آج ملک کو اس موڑ پہ ملک کھڑا ہے کہ یہاں پہ یقین مانے کہ ایک سیاسی جو ہے ہم مانگی چاہیے ملک کو چلانے کے لیے. ہر دن 17 ارب روپے کا زیادہ ہو رہا ہے. کیا بنے گا اس قوم کا؟ اس قوم کے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ تو مقروض سے مقروض تر ہوتی چلی جا رہی. میرے خیال میں اس طرح سے حالات سٹیبلائز نہیں. باہر سے میرے خیال میں ان کے لیے کوئی اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، جو کچھ مجھے لگ رہا ہے. لیکن آگے وہ کر رہے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا، وہ جواب دے سکتے ہیں. نہیں، میں بات کریں گے گجر خان کی، چونکہ آپ کو بھی تعلق ہمارا تعلق گجر خان سے ہے، تو گجر خان کی سیاست، گجر خان کی ترقی کے حوالے سے ابھی چونکہ راجہ پریشد صاحب بنے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی، تو اس کے علاوہ نون لیگ میں بھی باتیں ایسے چل رہی ہیں، بلکہ عام طور پہ میڈیا میں کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے آگے. تو اس پر کیا کہیں گے کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے، اور یہ فیصلہ جو کریں گے یہ جو اعلیٰ قیادت ہے ان کا فیصلہ ہے. تو میرے خیال میں باتیں ہی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی حقیقت پسندی نہیں ہے، تو ہونی نہیں چاہیے. میرے خیال میں جیسے نون لیگ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا گڑھ ہے، مطلب پنجاب میں زیادہ سیٹیں نون لیگ کی ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ اتنی بڑی غلطی کرے گی گجر خان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نون لیگ کا سسٹم یہاں سے میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بات مکمل یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہوگا ایسا نہیں، لیکن اگر ہو گیا تو میرے خیال میں اس سے نون لیگ کو نقصان ہوگا. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، فیصلے ہمارے نہیں ہیں، فیصلے ان کے ہیں. اگر ہو گئی تو دیکھیں یہ نون لیگ ایک گجر خان میں میرے خیال میں پہلے بھی آپ کے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ راجہ نادر پرویز صاحب یہاں سے جیت کے گئے ہیں، اور یہ گڑھ ہے، اور یہاں گجر خان میں نون لیگ کا ووٹر ہے، اس کو ایک گٹھا کر رہا ہے، ایک پیج پہ لانا ہے، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے، اس کو اپنانا پڑے. لیکن نہیں بھائی، اس وقت چونکہ راجہ صاحب جو ہے وہ ان کے پاس وزارتیں بھی رہ چکی ہیں، راجہ پریشد صاحب کے پاس وزارت عظمیٰ رہی ہے ان کے پاس، اور اب بڑی سیٹ پر ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، تو بڑی قدر شخصیت ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے اور ایون پی ٹی آئی والوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، بہت اچھا سوال ہے. پرویز اشرف صاحب جو ہے نا اس وقت سیاسی قد کاٹ کے لحاظ سے، دیکھیں بات سیاست کی نہیں ہے، بات اہل نظر اور سامنے کی حقیقت پسندی کی. ایک اچھا قد کاٹ ہے ان کا سیاسی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نون لیگ میں اگر ایک یونٹی ہو، اتفاق ہو، ایک پلاننگ ہو، ایک لیڈرشپ ہو، میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی جو ہے، راجہ پرویز اشرف ہوں یا چودھری عظیم صاحب ہوں، نون لیگ انشاءاللہ
तीनों सीटें गुजर खान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जीतेगी। लेकिन उसके लिए हिकमत अमली ज़रूरी है। अगर अपने अपना सारा करेंगे ना, मैं जीत जाऊँ वो रह जाए, हाँ बिल्कुल ऐसा। वो सियासत नहीं चलेगी। ना हम वर्कर हैं, कारकुन हैं, हम कभी ये होने भी नहीं देंगे। अगर कोई बंदा ऐसा करने की कोशिश करेगा, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। देखें, हमें पार्टी अजीज़ है, हमें ना किसी, हम अपने लीडरशिप से भी कहते हैं, गुजर खान की लीडरशिप से, कि अपनी सीट से बालातर होकर, अपनी शख्सियत से बालातर होकर सियासत करेंगे तो नून लीग बचेगी गुजर खान में। अगर वो नफसा नफसी का आलम बनाएंगे ना, अफरा तफरी वाला, तो फिर सारे ही पीछे रह जाएंगे, फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आला क़यादत के इल्म में ये सारी बातें हैं और इंशाल्लाह इन पे अमल होगा। और हमें पूरा यकीन है कि नून लीग सियासी लिहाज से गुजर खान में एक नाम पैदा करेगी इंशाल्लाह। सही। चलो नईम साहब, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की और बड़ा अच्छा गपशप हुई। मैं चाहूँगा लास्ट में एक मुख्तसर सा मैसेज अपने जितने भी आपके चाहने वाले हैं दुनिया भर में, आपके पार्टी वर्कर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि सियासत जो है इसको ज़ाती अना नहीं बनानी है। आपने सियासत करें, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अजीज़ों अकारब को उसमें इन्वॉल्वेशन, उनका जो एक ज़ाती मकाम है उसको वहाँ तक रखें, सियासत करें। लेकिन उस सियासत में आप अपने खूनी रिश्ते या दोस्त बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये बार बार नहीं मिलते अच्छे दोस्त। एक सिस्टम रखें और हद जो है उसको तजावज़ नहीं करना है। बाकी अपना सब ख्याल रखें। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो कोई भी मेरा पैगाम सुन रहे हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सुना। बहुत शुक्रिया नईम भाई। आज हमारे गेस्ट थे चौधरी नईम साहब और इनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से, गुजर खान से, और बड़ी अच्छी इनके साथ जो टॉपिक्स हमारे शेयर हुए हैं, गपशप हुई है, बड़े अच्छे इन्होंने आंसर भी दिए हैं। तो इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। देश परदेश टीवी की पूरी टीम को अल्लाह हाफिज़।